أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلغ العلا بكماله كشف حسنت جميع خصاله صلوا عليه بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه بلغ العلا بكماله كشف اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین کو سمجھنے والا بنایا ہے. دین کا درد اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے. اس کا کروڑہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دیندار لوگوں سے جوڑا. اس کا کروڑہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے لوگوں سے جوڑا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں. ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں ہمیشہ کے لیے، اچھے رہبر کا مل جانا یہ بہت بڑا انعام ہے. بے شک ہر کسی کے لیے کہہ رہا ہوں، اچھے رہنما کا مل جانا، مخلص رہبر کا مل جانا یہ کرم کی بات ہے.
لیکن نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر نبی پاک علیہ السلام سے بہتر رہبر کون تھا؟ کائنات میں روئے زمین پر ان سے بہتر انسانوں میں کوئی رہبر آ سکتا ہی نہیں ہے۔ جس کو نہیں سمجھے اس کو نہیں آئی، سامنے بیٹھ کے بھی نہیں آئی۔ سارے پیر، سارے اولیاء، تابعین، تبع تابعین، صحابہ، سب کا اپنی اپنی جگہ پر ایک مقام ہے۔ کسی کے مقام کا آپ انکار نہیں کر سکتے، لیکن جو میرے نبی کا مقام ہے کسی اور کا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ ان سے بہترین رہنما کون تھا؟ روئے زمین پر کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ لیکن دیکھ لیں، جس کو اس وقت بھی نہیں سمجھ آئی، ابو جہل قریب رہتا تھا، رشتہ بھی تھا، تعلق بھی تھا، اور اپنے ساتھیوں کو یہ بات کہتا بھی تھا۔ کیا کہتا تھا پتہ ہے؟ اپنے ساتھیوں کو کہتا تھا میں آپ کو سچ کہوں واللہ کہ محمد سچا ہے، لیکن تم ماننا نہ، اگر مان گئے تو ساڑھے پہلے کچھ نہیں رہ جانا۔ انا پرستی دیکھیں کیسی، آپ خوش بختی اپنی دیکھیں، خوش قسمتی دیکھیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو نبی تو کوئی آئے گا نہیں، آ سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایسے بندے بھیجنے ہیں نا جو قائد ہوں گے، جو رہبر ہوں گے، جو رہنما ہوں گے۔ اپنے مقربین بندوں میں سے بھیجتا رہے گا نا بندہ، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو اس قابل کر کے بھیجتا رہے گا کہ میرے بندوں کی رہنمائی کر، علماء کر رہے ہیں، مشائخ کر رہے ہیں، صوفیہ کر رہے ہیں لوگوں کی رہنمائی۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے کسی خالص دیندار کے ساتھ رہبری میں آ جانا۔ اچھا، اس کا کام پھر کیا ہوتا ہے یہ بھی سنو ذرا۔ وہ خالی ایمان کی حفاظت نہیں کرتا، وہ تو ہے ہی اس کے ذمہ میں نا، حقیقت میں تو اللہ کرنے والا ہے، بندوں کے ذمہ لگائی ہے۔ وہ ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے، وہ اس کی زندگی کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ جہاں وہ ڈاواڈول ہو نا، سوچے کہ نہیں یار میں تو بہتر ہے میں ماری جاواں، وہاں پہ گفتگو ایسی کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک ہرا پودا لگ جاتا ہے دوبارہ سے۔ جب وہ تنگ آتا ہے اپنی تنگ دستی سے، کہتا ہے یار اس سے بہتر میں دنیا چھوڑ جاؤں، اس کے پاس جاتا ہے، پھر اس کو ایک رہنمائی دیتا ہے، دیکھ یار فکر نہ کر، نبیوں سے زیادہ اعلیٰ مقام والا تو کوئی نہیں، وہ بھی پریشان ہو جایا کرتے تھے، یار پریشان نہ ہو، اس کا ایمان پھر تازہ ہو جاتا ہے۔ جب حیا کے معاملے میں اس کے اندر بے حیائی کی بات زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کے پاس جا کے بیٹھتا سمجھاتا ہے نہیں یار دیکھو بے حیا کی جنت میں جگہ نہیں ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے بے حیا کو پسند ہی نہیں کیا۔ ایک سادہ سے الفاظ میں سمجھا دوں، بے حیا جنت میں نہیں جائے گا، بے حیا جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو، اگر اس نے توبہ کر لی تو وہ تو معاملہ ہی پھر دوسری طرف چلا گیا نا۔ لیکن جنت بے حیا لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اب ایک حدیث پاک سنیں، آپ کا ایمان بڑا تازہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جنتی اور دوزخی کون کون؟ جنتی اور دوزخی، جنتی کون ہوں گے اور دوزخی کون ہوں گے؟ آپ لوگوں نے اس حدیث پاک کو یاد رکھ لینا۔ کریم آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے خود پوچھا صحابہ بتاؤ جنتی کون ہے؟ صحابہ بھی خاموش تھے تو نبی علیہ السلام نے خود ہی فرمایا میں محمد بتاؤں جنتی کون ہے، اور میں محمد بتاؤں کہ دوزخی کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں فرمائیں کہ جنتی کون ہے؟ اعوذ باللہ، میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمان ہو اور ہو نرم مزاج، اچھا ہو نرم مزاج، اعلیٰ مزاج کا مالک ہو، اور لوگ کہیں اللہ، لوگ کہیں یار بندہ بڑا چنگا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ سننے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر وہ شخص جو کمزور ہو، یعنی نرم دل، نرم طبیعت کا مالک ہو، اور لوگ بھی اس کو کمزور سمجھیں، نرم دل کا مالک سمجھیں، فرمایا اگر وہ بندہ، اللہ کون بندہ؟ جو اچھے اخلاق کا مالک ہو اور ایمان والا ہو، کمزور ہو، کمزور سے مراد یہ سمجھایا گیا ہے بدتمیز، بد اخلاق، لڑنے والا جھگڑنے والا نہیں، سمپل
بات سمجھ آ گئی؟ سادہ ہو کمزور، یعنی ہو نرم طبیعت کا مالک، ہو ایمان والا، اور وہ اس کا مقام یہ ہے اگر وہ اللہ کے بھروسے پر کسی بات کی قسم کھا لے کہ ایسا ہی ہوگا، تو میرے نبی نے فرمایا اللہ اس کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ وہ نرم مزاج ان کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں فرمایا بد اخلاق جنت میں نہیں جائے گا، بدتمیز جھگڑالو جنت میں نہیں جائے گا، فرمایا جنت میں وہ جائے گا جو نرم مزاج، ایویں اکڑ کام بھائی، یہ اکڑ تے مغروری بندیا نکل جانی ساری، ایویں اکڑ کام بھائی، میں بننا چاہ میرا فلاں سے تعلق ہے، میں فلاں سے تعلق رکھتا ہوں، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، یہ میرا عہدہ ہے، یہ میں وہ اکڑ ہے، اکڑ والا جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر فرمایا کیا دوسری حدیث سے بات فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ بھی جنت میں۔ کئی لوگوں کی عادت ہے نا، جا تو جو کرنے کر رہا ہے، جا جو کہنے کہہ دے، پنجابی کا لفظ میں بولنا نہیں چاہتا، سمجھ گئے ہو گئے، جا جو تو کرنا کر رہا ہے، مطلب اکڑ کیا تکبر، غرور، اپنے پیسے پہ مان، اپنے عہدے پہ مان، اپنی اولاد پہ مان، اپنی دنیاوی سیٹ پہ مان، بات نہیں کرنی ایسے، چاہے غریب بھی ہے چاہے امیر ہے، یہ ایشو چل رہا ہے، لیکن بد اخلاق ہونا یہ انتہائی خطرناک ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک بات یاد رکھیں، دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی ملک، دنیا کی کوئی سوسائٹی، دنیا کا کوئی تنظیمی سسٹم، دنیا کا کوئی رہنے والا بد اخلاق کو پسند ہی نہیں کرتا۔ پھر سنیں، جنت کن کے لیے ہے؟ ایمان والا ہو اور نرم مزاج ہو، ایمان والا ہو۔ اب غیر مسلم جو ہے بڑے بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، جنت کا حقدار ایمان والا ہے، ہو ایمان والا اور ہو کسی کے دل میں زبان پہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی انداز گفتگو ہے ہی بڑی سخت، کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ کسی آستانے پہ آتے ہو، کسی بزرگ کے پاس آتے ہو، بزرگ سے مراد نیکی والی بات نہیں کر رہا کہ میں نیک ہوں، عمر کا تقاضا داری زیادہ ہو گئی ہے۔ آپ کسی رہنما کے پاس آتے ہو، کسی جمعہ پڑھانے والے کے پاس آتے ہو، کسی خطیب کے پاس آتے ہو، رہنمائی تو ہونی چاہیے نا، ہمیں بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے۔ کسی جگہ پر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ رچ کے بد اخلاق ہے، اور کسی جگہ پر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رچ کے بد اخلاق ہے، کئی جگہ دوست اپنے دوست کے ساتھ، کسی جگہ پر رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، کئی کاروباری بڑا بندہ چھوٹوں کے ساتھ، کئی چھوٹا بڑوں کے ساتھ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بد اخلاق ہیں۔ یہاں ایک اور بھی میں کریکشن کر دوں، کلیئر کر دوں، فراڈیا، پھر سنیں ذرا، کون؟ نوسر باز، فراڈیا، دھوکے باز، نوسر باز کبھی بد اخلاق نہیں ہوتا۔ بد اخلاق ہو اس کے فراڈ میں کوئی آئے گا ہی نہیں۔ ایہو جی میٹھیاں میٹھیاں گلاں کرتا ہے، بندہ کہتا ہے یار، بندہ گھر سے سوچ کے آتا ہے، اسے کچھ نہیں دینا، پتہ ہوتا ہے کہ اس نے پہلے بھی میرے پیسے دینے ہیں، سوچ کے آتا ہے کہ انہوں کب نہیں دینا، پھر بھی جو جیب جو ہے کاڑے میں ہوں۔ اگر بد اخلاق اور اچھے اخلاق والا، اگر فراڈیا، نوسر باز، فراڈیا، دھوکے باز، فراڈ کرنے والا اچھا اخلاق دکھا کے اپنی دنیا کی دولت لے سکتا ہے، تو میرے اللہ کی بارگاہ میں اچھا اخلاق دکھا کے ایمان کی دولت کیوں نہیں لے سکتا ہے؟ ہو تو خالص مسلمان اور بد اخلاق ہو، نہیں چلے گی یہ بات۔ نوسر باز، فراڈیا، دھوکے باز اچھا اخلاق دکھا کے دنیا کی دولت جمع کر لیتا ہے، تو اچھا اخلاق دکھا کے اپنے اللہ کا قرب کیوں نہیں حاصل کر سکتا؟ کام کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے،
کام کرنا. یہاں بھی ایک بات حدیث پاک سنیں, نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے کہ یار فلاں جگہ میرا کام ہے میرے ساتھ چلو, کیا کہے یار فلاں جگہ میں نے جانا ہے میرے ساتھ چلو. اب حدیث پاک سنو ذرا, فرمایا کہ جانے والا ساتھ چلا جائے, جانے والا ساتھ چلا, جس کو کہے تو میرے ساتھ چلو فلاں جگہ پر جانا ہے, فرمایا جانے والا ساتھ چلا جائے, وہ اس کا کام ہو یا نہ ہو لیکن جانے والے پر جنت واجب ہو گئی. کام اس کا ہو یا خلوص نیت سے چلا جائے, یار میں اس کی مدد کروں گا, میں اس کے ساتھ جاؤں گا, میں اس کی ہیلپ کروں گا, بغیر لالچ کے, بغیر مفاد کے, بغیر طمع کے, بغیر کسی دنیاوی لالچوں کے کسی قسم نہیں, اللہ کی رضا کے لیے جائے. تو جانے والے پر جنت کیوں بھلا, وہ اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے. بد اخلاق جو ہے یہ بات ذہن میں رکھیں. بعض کا شوہر اپنی اچھا باہر بڑے اچھے اور بیوی کے ساتھ گالوں گلوچ, لحاظ ہی کوئی نہیں, بدتمیزی, بد اخلاقی, اس انداز سے بولنا کہ وہ پتہ نہیں, بندہ سوچتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہم کیا ہے یار یہ. اور کسی جگہ کا اگر بیوی کا پلہ بھاری ہے تو اس کا انداز گفتگو ایسا کہ بندہ سننے والا سوچتا ہے یار اس کی ماں نے اس کی تربیت ہی نہیں کی. ایک بات ذہن میں رکھیں, آپ اگر اچھے اخلاق سے بولیں گے نا, ہر بندہ کیا کہے گا, یہ ماں نے انہوں دودھ بڑا چنگا پیا ہے, اس کے باپ کا خون بڑا اچھا ہے, یہ بڑی اچھی ماں باپ کی اولاد ہے. کریڈٹ کس کو جائے گا, تمہارے ماں باپ کو. اور آپ سوچتے ہیں چلو ہم نے کیا, ماں باپ تو دنیا سے چلے گئے, جن کے چلے گئے, جن کے زندہ اللہ ان کو سلامت رکھے. میرے بھائیوں تمہاری اولاد جب اچھا کام کرے گی تو ہر کوئی کیا کہے گا, فلانے کا بچہ بڑا چنگا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تمہارے ماں باپ کو لوگ دعائیں دیں تو کرنا کیا پڑے گا. یہ روزمرہ کی باتیں, روزمرہ کی باتیں ہماری, ان کا تعلق کسی مسلک سے نہیں ہے. دیوبند اہل حدیث بریلوی اہل تشیع سے مسلک تعلق نہیں ہے, مسلمانیت سے تعلق ہے, مسلمانیت سے. آج مسلمان کیوں ذلیل ہو رہا ہے معاشرے میں, کیوں ذلیل ہو رہا ہے معاشرے میں؟ غیر مسلمانوں نے مسلمانوں کے طریقے کو اپنا لیا اور مسلمانوں نے اس طریقے کو چھوڑ دیا. اب میں تھوڑی سی بات سمجھانے کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں. ہم لاہور شہر میں رہتے ہیں. کہاں رہتے ہیں؟ لاہور شہر میں. لاہور شہر میں لاہوریے کم ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ لاہوریے کم رہ گئے ہیں. باہر سے آگے لوگ آباد ہو گئے ہیں. باہر والے لوگوں نے آگے لاہوریوں کی ساری پراپرٹی خرید لی ہے, ساری دکانیں, سارا کاروبار خرید لیا ہے. اب لاہوریا گزرتا جا رہا ہوتا جاتا, بھاجی میرے دادے دی ہوتی سی, اے جگہ میرے ابو دی ہوتی سی, اے ساری مارکیٹ ساری ہوتی سی, ان کے پلے اب رہ کچھ گیا. اور جنہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا, جنہوں نے کاروبار اپنا سنبھال لیا, جنہوں نے سیٹل کر لیا, آج وہ کنگ بن کے بیٹھے ہیں. جنہوں نے نہیں کیا, باہر سے آنے والے لوگ آگے نکل گئے اور وہ رہنے والے اسی چیز کو اٹھا کے مسلمان اور غیر مسلم پر لے جائیں. انہوں نے ہماری چیزوں کو اپنا کے وہ آگے نکل گئے اور مسلمان پیچھے, بد اخلاقی کی وجہ سے. آپ یقین جانیں کبھی دنیا میں جانے کا آپ کو اتفاق ہو, اتنے اچھے طریقے سے بولتے ہیں, غیر مسلمان بھی بڑے بڑے اچھے ہیں, لیکن بندہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے یار یہ کلمہ پڑھ لے نا. ہمارے معاشرے میں ایک بات بڑی مشہور ہے, وہ ایڈے چنگے نے گورے غیر مسلم, مشہور ہے بات, اور یہ غلط بات مشہور ہے جو میں بتا رہا ہوں. گورے اتنے چنگے ہیں, لوگ کہتے ہیں اتنے چنگے نے, اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو جنتی ہو جائیں. آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ اللہ پاک کو نہیں پتا یہ چنگے نے کہ نہیں چنگے؟ رب نہیں جانتا؟ جو بیوی اور بہن میں پہچان نہ کرے وہ چنگے, جو ماں اور بیوی میں پہچان نہ کرے وہ اچھے. خالق جانتا ہے جنت میں کس کو بھیجنا ہے. اللہ توفیق اسی کو دے گا جو خالق کا ہوگا.
ہم ایسے منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں اٹے چنگے نے کہ اگر جناب علی وہ کلمہ پڑھ لیں تو مسلمان ہو جائیں. رب کو نہیں پتا ان کو توفیق کیوں نہیں دیتا؟ خالی کلمے کی بات نہیں ہے، ان کے کریکٹر کی بات ہے. وہ خالق کے نافرمان ہیں، اعلانیہ طور پر کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. نعوذ باللہ. جن چیزوں کو شریعت طاہرہ نے، اسلام نے منع کیا ہے، وہ اعلانیہ طور پر کرتے ہیں. خالق ان کو مرنے تک توفیق نہیں دے گا. لیکن مسلمان، ہم مسلمان ہیں. کون ہیں؟ مسلمان. میرے کریم آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ جنت میں کون جائے گا؟ فرمایا نرم مزاج، کمزور. کمزور مین کے سمجھ آ گئی؟ نرم مزاج، اچھے اخلاق والا، جس کو لوگ بھی کہیں کہ بندہ بڑا چنگا ہے. میں تو سادہ سے الفاظ میں ایک بات کہتا ہوں، یار اس انداز سے زندگی گزارو، اس انداز سے زندگی گزارو کہ جس دن ہم مر جائیں نا، جب جنازہ ہمارا جا رہا ہو تو پیچھے جنازہ اٹھانے والے سارے لوگ ایک ہی آواز میں کہیں یار بندہ بڑا. بس یہ گواہی، وہ کہتے ہیں بندہ بڑا چنگا سی، یہ گواہی تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے. خاندان والے، رشتہ دار، عزیز و اقربا، ملنے والے، تعلق والے اس بات کی گواہی دے یار یہ مرنے والا بندہ بڑا چنگا. آج میرا سوال یہ ہے، کیا آج اگر ہم دنیا سے جاتے ہیں، اللہ سب کو لمبی زندگی دے، تو ہمارے پیچھے والے لوگ کیا کہیں گے ہمیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، سب کو چھوڑ دو. حدیث پاک کے اگلے الفاظ سنو. کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد میں جنتی وہ ہے جو نرم مزاج ہوگا. بات سمجھ آ گئی؟ اور دوزخی فرمایا جھگڑالو، بد اخلاق، دوزخی ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا. جھگڑا کرنے والا بات بات پہ، اکڑ دکھانے والا، بدمعاشی کرنے والا. ظاہری طور پر طاقت اتنی ہے، گمان اتنا ہے، تعلق اتنا ہے، سسٹم ایسا ہے. میں خاص کر بیٹیاں ایسی، اگر باپ کے گھر سے، باپ امیر آدمی ہے، کھاتے پیتے کرانے سے تعلق رکھتا ہے تو شوہر کو کچھ سمجھنے نہیں ہے. ایسی بات کو بڑی اکڑ ہے کہ میرا پیو بڑا امیر ہے، میرے بھائی بڑے امیر ہیں، میرے 5 بھرا نے، تیرے 10 بھائی بھی ہونا تیرا نصیب نہیں بنا سکتے، تیرے 100 بھرا بھی ہو تیرا نصیب میرے مالک نے بنانا ہے. میں بد اخلاق جنت میں نہیں جائے گا، اچھے اخلاق والا جنت میں جائے گا. یہ میری بات نہیں ہے، میرے نبی کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنا اخلاق اچھا کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، ہم محسوس کرتے ہیں یار میری بے عزتی ہو جائے گی. پہلے تو ساری زندگی میں آکڑ سے گزاری ہے، پہلے تو ساری زندگی میں کسی سے منہ نہیں لگایا. بہت ساری بچیاں ایسی ہیں، بہت سارے بچے ایسے ہیں جو اکڑ میں رہتے ہیں. اکڑ میں یہ میرے پیوز ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرے پراد ہے، یہ فلانا ہمارا ہے. یہ جو اکڑ ہے نا، اکڑ، یہ اللہ پاک کو پسند ہی نہیں ہے. اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیا، جب بھی بندہ ذلیل ہوا ہے اکڑ کی وجہ سے ہوا ہے، عاجزی کی وجہ سے نہیں ہوا. عاجزی کی وجہ سے کسی نے اگر ذلیل کیا نا، ایک بندے نے ذلیل کیا، 10 بندے کہتے ہیں بندہ بڑا چنگا جڑا بولتا ہے، میں نے بڑا بدتمیز ہے یار. 10 بندے اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یار جس کو یہ ڈانٹ رہا ہے نا، اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، بندہ بڑا چنگا ہے یار، یہ جو بول ہے نا یہ بدتمیز ہے یار. یہ ہے گواہی اللہ کے بندوں کی. میرے بھائیوں، ہم نا ایک پیر خانے میں آتے ہیں. میں بھی آپ جیسے بندہ ہوں، میں بھی آپ جیسے انسان ہوں. جیسے آپ کی خواہشات ہے میری بھی ایسی ہیں. اس کا کرم ہے، اس نے مجھے سمجھانے والوں میں بٹھا دیا، آپ کو سمجھنے والوں میں بٹھا دیا. کون نیک ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے. ممبر پر بیٹھنے والا نیک ہے یا زمین پر بیٹھنے والا نیک ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے. زمین پر بیٹھ کے روزی کمانے والا نیک ہے یا ممبر رسول پر بیٹھ کے نیک ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے کون اللہ کے قرب والا ہے. ساری علامات ہوتی ہیں. ایک بندہ عالم ہے، ایک بندہ مفتی ہے، ایک بندہ اللہ پاک نے اس کو علم کے نور سے مالا مال کیا ہے، یہ باتیں اپنی جگہ پر ہیں. لیکن اللہ کے قرب والا کون ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. بس خاص کر اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے حلقہ احباب کے اندر بد اخلاقی نہیں کریں. جہاں جہاں آپ کا تعلق ہے، یا اس چیز کا تعلق کسی مسلک سے نہیں ہے،
جہاں تک ہو سکے بھلا کر دو. پتہ ہے میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں جو بندہ کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ بھلا کرتا ہے. میں دنیا میں جو کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے. میں اکثر بیان میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں ہر بندے کا اخلاق بڑا ہی چنگا ہے. کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جس کا بد اخلاق ہے. ہر بندے کا اخلاق بڑا ہی چنگا ہے. آپ کہتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ثابت کرتا ہوں. ہر بندے کا اخلاق بڑا ہی چنگا ہے. اور جہدے نال کام میں جس کے ساتھ کام ہے اس کے ساتھ ہمارا انداز گفتگو ہی وکھرا ہے. جی پانچ جی یقین جانو تانوں ویکھ کے پانچ جی دل خوش ہو جاتا ہے. جھوٹوں جھوٹ کو دے دیا. جس سے کام ہے اس سے بات کرنے کا ہمارا انداز ہی چینج ہے. تو جس نال کام نہیں انہیں ہاتھ کے کرنا سلام لینا سے ہم ہاتھ نہیں ملاتے. یہ تیرا اخلاق ہے. اگر کسی بہن نے کسی بھائی نے رشتے سے انکار کر دیا ہے تو قسم کھا لینی ہے تو میرے جنازے سے نہیں آنا میں تیرے جنازے سے نہیں آنا. کسی کے گھر میں ادھار مانگنے کے لیے گئے ہیں تو انداز ہو رہا ہے. وہاں سے مل گئے تو انداز ہو رہا ہے. نہیں ملا تو انداز ہو رہا ہے. یہ اخلاق ہے ہمارا کوئی؟ یہ ہمارا معاشرہ ہے کوئی؟ یہ کوئی معاشرہ ہے؟ ہمارا معاشرہ ایسا نہیں ہے. چند ایک لوگ ہیں جو غلط ہیں بد اخلاق ہیں. پورے خاندان میں اب چیک کرنے جا کے دو تین ہی بدتمیز ہوتے ہیں باقی سارے چنگے ہوتے ہیں. اپنا سارے خاندان چیک کرنے جا کے خاندانوں سے پہچان ہوگی نا ہماری. اب ہر بندہ جا کے اپنا خاندان چیک کر لے. پورے خاندان کے اندر دو چار ہی بد اخلاق ہوں گے باقی سارے ٹھیک ہوتے ہیں. وہ دو چار نے سارے خاندان کو رول کے رکھ دیا. یا وہ بڑے ہوتے ہیں یا ان کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے یا ان کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے. ان کی بدتمیزی پورے خاندان کو بدنام کرتی. آپ دوستوں میں لے لیں بد اخلاق لمبا ٹائم کسی کا دوست ہی نہیں رہ سکتا. آپ مارکیٹ میں کام کر لیں بد اخلاق کے ساتھ مارکیٹ میں بیٹھ کے کوئی کام کرنا گوارا نہیں کرتا. آپ ساری بات چھوڑیں. بچہ آپ کا بچہ اچھے اخلاق والا ہے. آپ کو اللہ کا قانون بتاتا ہوں. بچہ اچھے اخلاق والا ہے. ماں باپ نے اچھی تربیت کی ہے. پہلے دن آپ اس کو سکول چھوڑ کے آئے ہیں. پہلے دن اس کو آپ مدرسے چھوڑ کے آئے ہیں. اس کو آپ نے جا کے بٹھا دیا کلاس کے اندر بیٹا تم نے یہاں بیٹھنا ہے. آپ جا کے چیک کر لیں. ایک ہفتے بعد چیک کریں جہاں بچہ بٹھایا ہوا وہاں نہیں بیٹھتا ہو. جس مزاج کا ہوتا ہے اپنے بچوں کو ڈھونڈ کے خود بخود ہی. چھوٹا بچہ اس کو نہیں پتا بد اخلاق کون ہے اچھے اخلاق کون ہے. لیکن جیسی ماں باپ نے تربیت کی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنا دیا ہے ہر کسی کے اندر کہ وہ خود بخود ہی بچہ اپنے ساتھی کو ڈھونڈتا کہاں پہنچ جاتا ہے. جب اس کے مزاج کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اگر وہ بد مزاج ہے تو بد مزاجوں میں بیٹھے گا. اچھے اخلاق والا تو اسی طرح بڑوں کو لے لیں. آپ سارے دوست اچھے اخلاق والے ہیں ان میں ایک برے اخلاق والا آ کے بیٹھ گیا ہے. وہ لمبا ٹائم ان کے ساتھ بیٹھے گا ہی نہیں. میرے بھائیوں ہم نہ کسی رہبر کے پاس آتے ہیں. دینداروں سے ہماری وابستگی ہے. اولیاء سے ہمارا تعلق ہے. آپ ولیوں کی ہسٹری اٹھا لیں. اولیاء کی ہسٹری اٹھا لیں. دنیا میں ایک بھی ولی ایسا نہیں گزرا جو بد اخلاق. ایک بھی ولی ایسا نہیں گزرا دنیا میں. آج کی تاریخ میں ایک بھی ولی ایسا نہیں گزرا جو بد اخلاق ہو. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نسلوں میں ولی پیدا ہوں تو اپنا اخلاق اچھا کرو. اپنا کردار اچھا کرو. یہ تکبر یہ غرور یہ انا پرستی یہ جیسے ابھی میں اس کی مثال دیتا ہوں. چھوٹی سی مثال ہے. صلاۃ الدین کے پاس بانٹنے کے لیے جا رہے ہیں. انوار مدینہ کی ٹیم بھی ماشاءاللہ کوئی
20-30 لوگوں پر جو گئے ہیں وہاں پر، آج کل کچھ ادھر گئے ہوئے ہیں، یہ بلوچستان کی طرف، کوئی جنوبی پنجاب کی طرف ہمارے گروپ گئے ہوئے ہیں سارے، اللہ کے کرم سے میں خود وہاں سے ہو کے آیا ہوں۔ ٹرک جاتا ہے سامان کا بھرا ہوا، کن کو دینے کے لیے؟ سیلاب زدگان کو دینے کے لیے ٹرک بھرا ہوا جا رہا ہے۔ اور وہاں پہ جو جہاں پہ بھی سیلاب نہیں آیا، موٹر سائیکلوں پہ لڑکے آتے ہیں، 1 to 5 رکھی ہوئے ہیں، ٹرک میں 2 بندے ہوتے ہیں، 3 سے زیادہ تو نہیں ہوتے نا باتیں، ان کو نیچے اتار کے سامان لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ ایمانداری سے فیصلہ کریں، کیا ایسی قوموں پہ سیلاب آنا چاہیے کہ نہیں؟ جو حقدار کا حق کھا رہے ہیں، کچھ ایسے بھی مولوی ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو سیلاب زدگان کا نام لے کے پیسہ اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ کوئی پاگلا، کوئی چلیا، کوئی بیوقوفا، اس پیسے نہ تیرے بچے کا نصیب بنے گا یا بیڑا غرق ہوئے گا؟ عقل سے تو کام لے پاگل، اس سے تیری آخرت برباد ہوگی، آخرت بنے گی۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ بہت بڑا، کہ جس کا حق ہے اس کو دینا ہی نہیں، یہ بھی بد اخلاقی میں آتا ہے۔ کسی کے گھر میں کسی کا بھائی کا انتقال ہو گیا، چچا تایا کا انتقال ہو گیا، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، دیتے ہی نہیں ان کو۔ پتہ ہے میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا یتیم کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے۔ اب کل کی بات ہے، سوشل میڈیا پہ ایک تصویر وائرل ہوئی ہے، ایک 20 کلو کا یا 15-20 کلو کا ایک تھیلا، 2 ساتھی کسی غریب کو جو سیلاب زدگان میں ہے اس کو دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ 3 کلومیٹر پیدل چل کے آیا لینے کے لیے، پانی تھا وہاں پر، لینے کے لیے آ رہا ہے۔ اب لینے والا وہاں پہنچ گیا، دینے والے اس کو دے رہے ہیں۔ اب لینے والا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہے یار میں نا ایسا کرتا ہوں، اس میں سے آدھا مجھے دے دو اور آدھا پیچھے والے کو دے دو، یار وہ بھی لینے کے لیے آ رہا ہے۔ تصویر کے دونوں رخ ہے نا معاشرے میں۔ تاریخ یاد کس کو رکھے گی؟ تاریخ اس کو بھی یاد رکھے گی، لوٹنے والے کو، تاریخ دینے والے کو بھی یاد رکھے گی۔ تو سچا کون ہوگا؟ اس کو تاریخ چوروں میں یاد رکھے گی، اس کو تاریخ اچھے لوگوں میں یاد رکھے گی۔ یزید یزید رہے گا، حسین حسین، نام دونوں کا ہوگا، اس کا یزیدیت میں ہوگا، اس کا حسینیت میں ہوگا۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، ہمیں لوگ کس طرح یاد رکھیں گے؟ اچھے اخلاق والوں میں یا لوٹ مار کرنے والوں میں؟ چھوڑے صداقت کو اپنی بات بات نہ کر دو، چھوڑنے سے مراد یہ نہ کہ آپ کہیں چھوڑے تو نہیں، میں اخلاقیات کی بیس پہ بات کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، پردے میں سننے والی بہنوں بیٹھیوں، ہم سیلاب زدگان والوں کے پاس جائیں گے، دیں گے، کوئی لے گا نہیں لے گا ایشو رہتا ہے۔ ہم یہ سوچیں سب سے پہلے ہمارے مرنے کے بعد ہمیں لوگ کس طرح یاد کریں گے؟ ابھی اکیلے بیٹھ کے سوچنا میرے اس سوال کو، چلے میں اور آسان کر دوں اس کو۔ سکول میں پڑھتے تھے، پرائمری سکول میں، بولو یار، میرا خیال ہے 90-95% لوگ تو سکول میں پڑھے ہوں گے نا، پرائمری تک تو پڑھے ہوں گے۔ سکول میں پڑھتے تھے بچپن میں، بولو۔ اور جو بچپن میں ہمارے ساتھ لڑتا تھا، بد اخلاق ہوتا تھا، آج اس کو یاد کرتے ہیں؟ آج وہ ہمارا یار ہے، آج اسے ہم ملتے ہیں، کس کو ملتے ہیں ڈھونڈ کے؟ بولو، پھر بولو، جو اخلاق میں اچھا تھا اسے ہم ڈھونڈ کے ملتے ہیں، ایسا ہی ہے، اسے ہم تلاش کر کے ملتے ہیں، اسے ہم ڈھونڈ کے ملتے ہیں۔ یار بچپن تو بڑا چنگا سی، یہ شروع سے بڑا اچھا تھا، میرا دل یہ کہتا ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے، قیامت والا دن ہوگا نا، جیسے ہم بچپن کے اچھے اخلاق والے کو ڈھونڈ کے ملتے ہیں، قیامت برپا ہوگی نا، اللہ کے فرشتے اچھے اخلاق والے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جنت میں لے کے جائیں گے۔ یار بد اخلاق کو نہیں لے کے جائیں گے، اچھے اخلاق والے کو لے کے جائیں گے۔ میں نے کیوں یہ باتیں آپ کو بتائی ہیں؟ مجھے پتہ ہے آپ میرے سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں، میرے سے زیادہ آپ نیک ہیں، مجھے پتہ ہے، میرے سے زیادہ آپ دیندار ہیں، مجھے یہ بھی سمجھ ہے، لیکن پھر میں سوال کر رہا ہوں، کیا واقعی معاشرہ
جتنا اچھا ہمیں سمجھتا وہ اتنے ہی اچھے ہیں. کبھی خدا نہ خواستہ کسی کا آپس میں جھگڑا ہو جائے، ایسی ایسی گندی گالیاں دیتا ہے، ایسے ایسے انداز میں بات کرتا ہے، بندہ سوچتا ہے یار یہ وہی ہے، یار یہ وہی مسلمان ہے. اس کی گفتگو سن کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یار یہ وہی ہے. میرے بھائیوں، اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرے کے جسے کہتے ہیں کردار، اگر ہم چاہ رہے ہیں ہمارا کردار زندہ رہے تو معاشرے میں ہم اس کو تو کہہ دیتے ہیں 5 لاکھ انہوں نے لوٹ لیا، کتنے گندے بندے ہیں، آج ہم ان کو اچھا کہیں گے برا کہیں گے؟ بولو بولو میرے بھائی. تو جس نے ٹرک کے پیسے جمع کر کے وہاں لے کے نہیں گیا اس کو کیا کہو گے؟ جو حقداروں کو حق دے کے نہیں آیا، جس نے یتیموں کا حق کھا لیا اسے کیا کہو گے؟ جس کے اوپر زکات فرض تھی اس نے دی نہیں، اس کو کیا کہو گے آپ؟ میرا آپ سے ایک محترمانہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے، سن ذرا. اللہ فرماتا ہے اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا. لوگ، میں آسان طریقہ بتاؤں، آپ زمین سے اوپر جو پھینکو گے وہی واپس آئے گا، کوئی نئی چیز واپس نہیں آئے گی. پتھر پھینکو گے تو پتھر واپس آئے گا، گیند پھینکو گے تو گیند آئے گا واپس. جو چیز پھینکو گے وہی واپس آئے گی. جیسا عمل کر کے بھیجو گے ویسی جزا یا سزا ہوگی، کوئی نئی چیز نہیں آئے گی. بندے تیرے اختیار میں اچھا اخلاق کر لے، برا اخلاق کر لے. آج گھر میں جا کے بغیر کسی مسلط کو ٹچ کیے آپ نے یہ سوچنا ہے میرے خاندان میں میرا اخلاق کیا ہے، میرے حلقے احباب کے اندر میرا کردار کیا ہے. میرے جانے کے بعد جیسے پرائمری میں پڑھتے تھے، ہائی میں پڑھتے تھے، اسکول یونیورسٹی کالج میں پڑھتے تھے، آج چھوڑنے کے بعد جو بندہ برا ہے اس کو برا کہتے ہیں، جو اچھا ہے اسے ہم اچھا کہتے ہیں. اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد جیسے سکول کو چھوڑنے کے بعد ہم سکول والوں کا فیصلہ کر رہے تھے نا اچھا تھا یا برا تھا، ایسے دنیا کو چھوڑنے کے بعد لوگ فیصلہ کر دیں گے اچھا تھا یا برا تھا. ایک اور بھی آپ کو بات بتا دوں، بڑی مزیدار بات ہے. کئی بندے ہوتے ہیں نا ہمارے ساتھ گیم کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی سانو چکر دے رہے ہوتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے چکر دے رہا ہے، ایسے ہی ہے، پتہ بھی ہوتا ہے چکر دے رہا ہے، پتہ بھی ہوتا ہے گیم کر رہا ہے، لیکن اخلاقیات کی بنا پر حیا کے مارے، کیا پھر بولو، حیا کے مارے چپ رہتے ہیں، مربت میں چپ رہتے ہیں کہ چلیے اچھا قسمہ بھائی. پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ گیم کر رہا ہے. ایک بات تو بتائیں، ہمارے ساتھ گیم کر گیا، ہم حیا کے مارے رشتے کو بچانے کے لیے ایسے کر، تعلق کو بچانے کے لیے ہم خاموش رہتے ہیں، چلیے آپ کوئی گالی قسمہ بھائی. اچھا اللہ ہمارا گھر پھر بھر دیتا ہے. وہ پہلے ہمارے سے ذلیل ہوا، بعد میں پھر بولو کسی اور سے، بعد میں کسی اور سے، بعد میں کسی اور سے. یہ دنیا گول ہے. کیا ہے یہ دنیا؟ گول ہے. گھوم پھر کے کتنے بندوں کو چکر دے دے گا، جہاں جہاں چکر دے گا ان کی نظروں میں کیا ہوگا. اور جس نے حیا کی اس کے ساتھ دوسرا بھی وہی کام کر دے، تیسرا بھی فراڈ کر دے، چوتھا بھی کر دے. ایک ٹائم آئے گا سارے اس کو فراڈیا کہیں گے، اس کو رشتے بچانے والا کہیں گے. بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا خاندان میں رشتوں کو بچانے کے لیے، دوستی کو بچانے کے لیے آپ کو مربت اختیار کرنی پڑے گی. آپ کو اپنے آپ کو مارنا پڑے گا، اپنے جذبات کو. کہ بڑے بھائی ہیں گھر میں، کیا ہے سارے گھر کو پال رہے ہیں، باتیں بھی سارے کرتے ہیں. کئی گھر میں چھوٹے بھائی ہیں، سارے گھر کو پال رہے ہیں، باتیں بھی ساری انہی کو ہوتی ہیں. کئی گھروں میں بہنیں اپنے بھائیوں کو پال رہی ہیں، باتیں بھی ساری اچھا بھائی سمجھتے ایسے چکر دے رہے ہیں. چلو ایسا کرو، کوئی چھوٹا ہے وہ بڑوں کو پال رہا ہے،
تو چھوٹا کیا محسوس کرتے ہیں؟ مجھے چکر دے رہے ہیں وہ مربت میں یا حیا میں پال رہے ہیں ان کو. کئی بار بڑا ہے وہ حیا میں پالتا ہے, مربت میں رشتے کو بچانے کے لیے پالتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ سارے گیم کر رہے ہیں. کئی بہنیں اپنے بھائیوں کو پال کے پتہ ہوتا ہے یہ گیم کر رہے ہیں, پھر بھی اپنی مربت میں رشتوں کو بچانے کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج دنیا قائم ہے, فرادیوں کی وجہ سے نہیں, حیا والوں کی وجہ سے. اس لیے دنیا قائم ہے. ایک اور بات بھی بتانا چاہ رہا ہوں, میری بات سن کے آپ کا حوصلہ بڑھ جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ حوصلہ بڑھ جائے گا. یہ جو مائک والے بھائیوں نے یار اس نے کسی دوسرے بندے کو بٹھایا مائک پہ, یہ آواز میری خراب کر رہا ہے جی. حوصلہ بڑھ جائے گا میری بات سن کے. کیا بنا, گھر میں ایک بڑا ہوتا ہے جو سب کو چلا رہا ہوتا ہے. بعض کا ماں ہوتی ہے, بعض کا باپ ہوتا ہے, بعض کا بھائی ہوتا ہے, بعض کا بہن ہوتی ہے, بعض کا چھوٹا ہوتا ہے, عمر میں چھوٹا ہوتا ہے لیکن سب کو, بعض کا ماں ہوتی ہے, بعض کا باپ ہوتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے کہاں سے گھوم پھر کے اپنے گھر کے نظام کو, میرا خیال ہے 70 سے 80% ایسے ہی ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے, وہ کہیں سے گھوم پھر کے پتہ نہیں کہاں. اچھا سارے باتیں بھی اسی پہ کرتے ہیں, سارے باتیں بھی اسی پہ کرتے ہیں. لیکن کمال بات یہ ہے اللہ پاک نے انہوں نے مجھ دل جگہ بھینس کے دل اتنا دل دیا ہوتا ہے, وہ سب کی باتیں بھی سنتا ہے اور سب کو, اچھا باتیں بھی سارے اسی کو کرتے ہیں. بڑی عجیب بات کیا ہے, اس کے بچے پرانے کپڑے پہنتے ہیں, باقی سب کے کپڑے نئے بچے پہن رہے ہیں, بچے نئے کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں. اس کے بچے در گزر کر رہے ہوتے ہیں, اس کی بیوی بیچاری گزر بسر کر رہی ہوتی ہے, وہ سارے بہن بھائیوں کو پال رہا ہوتا ہے. آپ کیا محسوس کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا. دنیا میں بھی وہ سب کو پالے گا, آخرت میں بھی سب سے آگے ہوگا. یار کیوں بڑا کرو مہربانی تو اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا ہر سے. اس لیے میرے بھائیوں جو دینے والا ہے کبھی ماڑا رہتا ہی نہیں, بانٹنے والا غریب رہتا ہی نہیں. میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں, آپ کا ایمان تازہ ہوگا. 2010 میں سلام آیا تھا, بولیں تو صحیح. 2010 میں جس نے سامان وہاں پر بھیجا تھا نا, آج وہ پہلے سے زیادہ بھیج رہا ہے. کیوں نہیں سمجھ آئی؟ وہ بانٹنے والا کبھی پریشان ہوتا نہیں, اللہ اس کو دیتا رہتا ہے, اللہ اس کو دیتا رہتا ہے. اور مانگنے والا مانگتا رہتا ہے. دو منگتے کبھی بھوکے نہیں رہتے. کون ذہن رکھیں, دنیا سے مانگنے والا بھی بھوکا نہیں رہتا اور اللہ سے مانگنے والا بھی بھوکا نہیں رہتا. اب بات سنیے, پھر بات تو ادھر ہی آ گئی, وہ بھی بھوکا نہیں ہے, وہ بھی بھوکا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں, دنیا سے مانگنے والا اپنا پیٹ بھرتا ہے, اللہ سے مانگنے والا لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے. وہ کھلانے میں نہیں بھرتا, یہ کھانے میں نہیں بھرتا. وہ کھلا کے نہیں بھرتا, یہ کھا کے نہیں بھرتا. اللہ کی بارگاہ میں دینے والا کبھی غریب نہیں رہتا. ابھی ساتھی جو ہمارے گئے ہیں نا ادھر یہ جنوبی پنجاب میں اور ادھر بلوچستان کی طرف, میں ان سے رابطے میں ہوں, فون پہ رابطے میں ان سے. بھائی بتا رہے تھے کہ پیر صاحب یہاں پر بچوں کے جوتوں کی, فیڈر کی, خوش خوراک کی بڑی ضرورت ہے. مطلب لوگ بیچارے پریشان ہیں, مچھر دانیوں کی بڑی اس میں کا ضرورت ہے, چونکہ وہ مست ہوتے ہیں. وہ کیمپ تو لگ گیا لیکن اس کے اندر مچھر دانی تو مچھر پایا جاتا ہے نا. اچھا اب ہر کسی کو یہ بات نظر نہیں آتی. اگر 40 بندے گئے ہیں تو 2 نے یہ بات کہی ہے, کچھ کہہ رہے ہیں. ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے. کہنے کا مقصد کیا ہے, وہ جو لوگ ہیں وہاں بیٹھے ہوئے, سلام زدگان جو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ زکات لینے والے نہیں, وہ تو زکات دینے والے تھے.
ایک ساتھی نے مجھے بتایا، وہ کہہ رہا تھا جو بندہ کہہ رہا میرے پاس تقریباً 70 بھینسیں تھیں. کتنی؟ 70. جب رات کو سوئے ہیں تو صبح اٹھے ہیں تو نہ بچے بچے نہ، کہہ رہا 3 بچے رہ گئے، 1 بچہ رہ گیا اور سارے کے سارے جانور رہ گئے. آپ کیا محسوس کرتے ہیں جو 70 بھینسوں کا مالک تھا وہ کچھ زکات لینے والا ہوگا؟ پورے علاقے کو دودھ بیچتا ہوگا یار. بچے چلے گئے رہ گئے. بتا رہا تھا کہ بچے اس کے جو ہیں لوگوں نے پکڑ لیے بچ گئے، لیکن جانور سارے اس کے. یہ زکات لینے والے لوگ نہیں تھے. یہ برا وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے، کسی پہ بھی آ سکتا ہے یہ برا وقت. ہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، جو لوگ حقدار کا حق کھائیں ان کے لیے پیسے جمع کر کے خود کھائیں، یاد رکھو قیامت والے دن اللہ ان کی شکلیں بدل دے گا. دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، آخرت میں بھی رسوا ہوں گے. یہ سمجھتے ہیں یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس سے کیا ہوگا، ہم کھا لیں گے، پیسے تیری جیب میں آ جائیں گے لیکن تیرا حق نہیں ہوگا. اور ایک بڑی عجیب بات بتاؤں کیا، آپ حیران ہوں گے میری بات سن کے. دینے والے دیتے جا رہے ہیں. وہاں جا کے دیکھیں لوگوں نے 4 ماہ کا سٹاک کر لیا ہے اناج. جن علاقوں میں نہیں پہنچا بھی تھا. اصل میں جہاں سے راستے ٹوٹ گئے، سڑکیں ٹوٹ گئی، پل کے سوا پل ٹوٹ گئے، کشتیوں پہ جانا ہے. اب کشتی ہوگی تو جائیں گے نا. اب وہ لوگ بیچارے جو اندر بیٹھے ہیں وہاں کوئی پہنچے گا تو پہنچائے گا نا. سٹاک تو کر لیا انہوں نے، جن کے پاس پہنچے، جن کے پاس پہنچے ہی نہیں ہے وہ بیچارے کیا کریں گے. اب مست ہے پانی اترے گا پھر لوگوں کو آنا جانا ہوگا تو وہاں پہنچیں گے نا، ویسے تو نہیں پہنچ سکتے. میں اس لیے آپ سے گوش گزار کر رہا ہوں، آپ نیٹ پہ انٹرنیٹ پہ باتیں دیکھ کے دونوں چیزوں کو دیکھیں. اچھے لوگ بھی ہیں، بانٹنے والے بھی بے درجہ ہیں. میں نے اس دن بات بتائی تھی کہ بانٹنے والے بھی انتہا درجے کے، جس کے پاس جو گاڑیاں لے کے پہنچا ہے. تنظیمیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. میں منبر رسول پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں نے اس دن ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کی، آپ نے سنی ہوگی یہ بات کہ لوگ مولویوں سے، دینداروں سے نفرت کرتے ہیں. سارے نہیں، امیر طبقہ یا کچھ ایسے لوگ جو دین سے دور ہے نا. اب پوری سیاست ہماری، سارے لوگ نہیں، سیاستدانوں میں زیادہ تر لوگ 80% لوگ سیاستدان مولویوں کو برا سمجھتے ہیں. میں منبر رسول پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر یہاں سلام ختنان کے لیے دیندار طبقہ نہ پہنچتا تو اس سے 100 گنا زیادہ نقصان ہوتا. گورنمنٹ تو بھی تک بھی نہیں پہنچی. یہاں پاک آرمی وہاں پہ کام کر رہی تھی، یا رینجر کام کر رہی تھی، یا دینی تنظیمیں کام کر رہی تھی. آپ جا کے سوشل میڈیا چیک کر لیں، داڑھی والے، پگڑی والے، ٹوپی والے ملیں گے آپ کو. وہ دیوبند ہے، اہل حدیث ہے، بریلوی ہے، اہل تشیع ہے، جو بھی ہے مسلمان ہے نا. یہ ہے ان کی تربیت. کسی مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہوں ان کے اندر خدا کا خوف. زلزلہ آیا تھا سب سے آگے دینی جماعتیں تھیں. سیلاب آیا سب سے آگے دینی جماعتیں. اور پاکستان کی ہسٹری کے اندر، پاکستان کے بجٹ کے اندر 1 روپیہ بھی کسی مسجد کا اور کسی مدرسے کا نہیں ہوتا. 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا. ان کے بجٹ کو چیک کر لیا، جب سے پاکستان بنا اس وقت سے لے کے بھی تک چیک کر لیا. اوپر سے ان کو برا بھلا کہتے ہیں. آپ جا کے سوشل میڈیا تو جھوٹ نہیں بول رہا نا، ٹی وی والوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے بتا رہے ہیں. صرف دینی جماعتیں وہاں پر کام کر رہی ہیں، چاہے وہ سیاسی دینی جماعتیں ہیں یا وہ غیر سیاسی دینی جماعتیں ہیں. دینی جماعتیں وہاں پر کام کر رہی ہیں بس. میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد کیا ہے؟ دینداروں سے اپنا رشتہ جوڑیں، یہ زندگی میں بھی کام آئیں گے، مرنے کے بعد بھی تمہارے کام آئیں گے. تو تمہاری قبروں پہ جا کے دعا کیا کریں گے.
آج بھی دیکھ رہے ہیں ہم آج جمعے کو کیا کرتے ہیں، یہاں پر جمعے کی نماز کے بعد کیا کرتے ہیں، کلمہ شریف پڑھ کے جتنے ہمارے عزیز و اقربا دنیا سے گئے ہوتے ہیں ان کو سارے ثواب کرتے ہیں۔ میں آپ کو گارنٹی سے بات کرتا ہوں بہت سارے بیٹے ایسے ہیں کہ روزانہ اپنے باپ کو بھی یہ سارے ثواب نہیں کرتے ہوں گے۔ بہت ساری اولادیں ایسی ہیں جو اپنے باپ کی قبر کے نشان کو بھول جاتے ہیں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو زندہ رکھیں، کتنا اپنے دادی دادا کو سارے ثواب کرتے ہیں، کیا ان کا خون نہیں ہے؟ کتنا اپنے نانی نانا کو میں سالے ثواب کرتے ہیں جن کے چلے گئے دنیا سے، کیا ان کا خون نہیں ہے؟ فقط یہ دیندار گھرانے ایسے ہیں جن کے گھروں میں آج بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، کہتے ہیں اللہ جو ہمارے رشتہ دار گئے ان کو سالے ثواب کرتے ہیں، اللہ ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ سیاستدانوں کو بھی دیکھ رہے کیا کریں گے۔ ابھی آپ پڑھ رہے تھے سیاستدان گیا ہے تو اس کی جماعت نے کیا کیا، سیاسی جماعت نے عارضی طور پر خیمے لگا کے اور اس کو دکھا دیا سچ یہ خیمے لگے ہیں، جیسے وہ واپس کے سارے خیمے اٹھا کے واپس لے گئے، عارضی طور پر لا کے لوگوں کو بٹھا کے بعد میں سارے واپس لے گئے۔ آپ کو خود اس بات کا احساس ہوگا اگر یہاں پر سیاسی جماعتیں جو دینی سیاسی جماعتیں ہیں اور دیندار لوگ وہاں پر نہ پہنچتے تو اس سے 100 گنا زیادہ نقصان ہوتا۔ انہوں نے کیا کیا ہے، سنو ذرا غور سے، ممبر پہ بیٹھ کے بات کہہ رہا ہوں، کیا کیا ہے انہوں نے، شور مچا دیا ٹیلی ویژن پر، سلام آ گیا، امداد دو امداد دو، امداد آ گئی ہے، یہ میرے سے اسٹامپ پہ لکھوا لیں، ممبر رسول پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں 1 ہفتے کے بعد سلام ختم ہو جائے گا۔ کیوں بنا؟ امداد جو سارے ملکوں سے آ گئی ہے، جو وہاں مر رہے وہ مرتے رہیں گے بیچارے، ٹی وی پہ دینا بند کر دیں گے، امداد جہاں سے آ گئی ہے، اب اس امداد کو اپنے بچوں میں لگائیں گے، 100 روپے آیا تو 10 روپے وہاں لگائیں گے، 90 روپے کھا جائیں گے۔ سیاستدانوں کی بات کرو، سب کی بات نہیں کر رہا، سارے سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا، جو اچھا کام کر رہے ہیں اسے سلوٹ کرتے ہیں، ان کی بات کرو جو کھا جانے والے ہیں، وہ کسی سیاسی جماعت سے بھی تعلق ہو اس کا۔ یہاں کبھی اپنے گھر میں جا کے نا اکیلے بیٹھ کے سوچنا، یہ جتنا ہمارے ملک پہ قرضہ چڑھا ہم نے کھایا ہے، یہ قوم نے کھایا ہے؟ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے، فکر ہونی چاہیے، یہ تو ہمارے مشکل وقت میں کام نہیں آ رہے، کرتے کیا جی، ہاں جی ہم نے الرٹ کر دیا سب کو جی نکل جاؤ، وہ کہاں نکل کے جائیں؟ ایک دن میں 3 مرتبہ کھانا کھانا پڑتا ہے، بچوں کو دودھ دینا پڑتا ہے، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو دوائی نہ کھائیں زندہ نہیں رہ سکتے، وہ نکل کر جائیں گے، ان کی خوراک کا بندوبست کہاں سے ہوگا، ان کی دوائیوں کا بندوبست کہاں سے ہوگا، ان کے رہنے سہنے کا بندوبست کہاں ہوگا؟ بس یہی کہتے ہیں نکل جاؤ یہاں سے، کہاں جائیں نکل کے وہ؟ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، ہم نے اطلاع کر دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ، کہاں نکل کے جائیں وہ؟ یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کو پہلے پناہ گاہیں دی جائیں، ان کو بتایا کہ فلان جگہ جاؤ تمہارا ارینج کیا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیں 1 گھنٹہ کھانا ہمارا لیٹ ہو جائے کیا کرتے ہیں؟ چلیں ساری بات چھوڑیں، آپ نوکری سے، کام سے، کاروبار سے گھر واپس گئے ہیں اور آپ نے منہ ہاتھ دھویا یا غسل کیا، بیٹھ کے گھر والوں سے جاؤ کھانا لاؤ، کھانا آدھا گھنٹہ یا 10 منٹ لیٹ ہو جائے، بتائیں کیا ہوتا ہے؟ بتائیں کیا ہوگا؟ اور اگر گھر والے کہتے ہیں کہ کھانا پکا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا بتائیں مجھے ذرا؟ اور جہاں یہ بتاؤ کھانا آنا ہی نہیں ہے، کھانا ہے ہی نہیں، ان کے بیچاروں کی صبر کی حالت کیا ہوگی؟ اور یہاں یہ کہہ دینا جی ہم نے جو اطلاع کر دی تھی نا کہ جناب یہاں سے نکل جاؤ، یا نکل تو جائیں گے، کہاں جائیں گے نکل کے وہ؟ کس جگہ جائیں گے نکل کے وہ؟ اگلی بات ایک اور بھی ہے، ساری جگہ پر ایسا نہیں ہوا، لیکن میری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، ایک حدیث پاک ہے کہ جہاں پر زنا اور شراب عام ہو جائے، حدیث پاک سنا، ہوں اپنے پاس سے بات نہیں سنا رہا، جہاں پر زنا
اور شراب عام ہو جائے اللہ اس بستی کو غارت کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ ہمیں اس طرح بھی دھیان دینا چاہیے کہ یہ چیز عام تو نہیں ہو رہی، بڑے بڑے ہوٹلز کے اندر کہ یہ کام تو زیادہ نہیں ہو رہا۔ ہم جو نقصان ہوا ہے ان کے ہماری ہمدردی ان کے ساتھ ہیں، لیکن میرے نبی کی حدیث بھی یاد رکھو، اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے۔ ہمیں فکر ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے اپنے اعمال کا بھی، اور ہم جو کھاتے ہیں اللہ نے ہمیں کتنا دیا ہے، یقین جانے وہاں آپ جا کے دیکھیں، خدا کی قسم آپ کا جی چاہے گا جتنا پیسہ میں سارا ان کو دے دوں یار، کیوں بلا ترس اتنا آتا ہے، بچے رو رہے ہیں انہیں دودھ پینا ہے، مست ہے، جو بیمار اس نے دوائی کھانی ہے، جو بیمار لوگ ہیں جو ڈیلی دوائی کھاتے ہیں ان سے پوچھیں اگر ایک دن دوائی نہ ملے تو کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ آج مہینے سے دوائیں نہیں پہنچ رہی، رہنے کو جگہ نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور ادھر ہماری صورتیں ایسے ہم کہتے ہیں نہیں جناب وہ تو ایسے فراڈ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں فراڈ نہیں کر رہے، ہاں جہاں پر فراڈ ہو رہا ہے وہاں پہ ہو ہی رہا ہے، اسے منع نہیں کریں گے، لیکن یاد رکھو ایک بندہ اگر برا کام کر رہا ہے ایک اچھا کر رہا ہے تو برا اگر اپنی برائی نہیں چھوڑتا، اچھا اپنی اچھائی کیوں چھوڑ رہا ہے؟ چلے سمجھانے کے لیے آسان کر دوں میں، دادا صاحب جاتے ہیں لاہور والے، بولو بولو تو صحیح، کل میرے ملنے والے میرے عزیز ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا، ان کا پیر صاحب آپ کی مہربانی ہے آپ ایک منٹ بعد داتا صاحب جا کے ہمارا سلام پیش کرنا ہے۔ میں کہا چلا جاؤں گا بیٹا، فاتحہ نہیں کر دوں گا، کہنے پیر صاحب کیسی کمال بات ہوگی، داتا صاحب بھی جائیں گے ہمارے پیر جا کے ہم حاضر حاضر لگائیں گے، مزہ آ جائے گا، یہ عقیدے کی بات ہے۔ اب داتا صاحب جاتے ہیں؟ نہیں جاتے تو جایا کرو، بلے شاہ سرکار کے مزار پہ جاتے ہیں؟ نہیں بھی جاتے جایا کرو، اولیاء اللہ کے پاس جا کے سارے ثواب کر کے آیا کرو، ان کے پاس جانے سے سکون ملتا ہے۔ اچھا ان کے راستے میں چرسی بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہو؟ بولو وہاں پہ وہ جو گندی مندی عورتیں گندے مندے مرد بیٹھے ہوتے ہیں، چرس پی رہے ہوتے ہیں، کوئی افیم پی رہا ہوتا ہے، کوئی زنا کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، ان کے پاس جاتے ہو؟ کیوں؟ ہمارا ان سے تعلق، ہمارا جہاں تعلق ہے ہمارا وہاں پر، بات سمجھ آ گئی؟ ہمارا جہاں تعلق ہے وہاں وہاں اپنی میں اور آسان کر دیتا ہوں، ہمارے ہاتھ کے ناخن پڑتے ہیں، بولو ان میں گند پھنس جاتا ہے، پیروں کے ناخن پڑتے ہیں گند پھنس جاتا ہے، تو بڑے میں ناخن کاٹ دیتے ہیں، ناخن کھینچ دیتے ہو، جو گندا ہوتا ہے اس کو پھر بولو، جو صاف ہوتا ہے اس کو رکھ لیتے ہو، ایسا ہی ہے کہ نہیں ایسا؟ میرے بھائیوں جو گندا ہے اس کو کاٹو نا، جو اچھا ہے اس کو تو نہ چھیڑو یار، جو دادا صاحب کے راستے میں بیٹھنے والے گندے ان سے لا کر کے رکھو نا، یہاں سلام زدگاہ میں جو لوٹنے والے ان سے لا کر کے رکھو، جن کو چاہیے ان کو تو دو جاتے یار، حقدار کے پاس تو حق دینا چاہیے نا، یہ کہنا ہے کہ یار وہ لوٹنے والے بیٹھے ہیں اب نہ دو ان کو، نہ دو ان کے پاس، جن کا حق ہے ان کو تو دینا چاہیے نا۔ انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے انوار مدینہ کی بڑی علیحدہ ریت ہے، ہر مرتبہ خاص کر ویلفیئر کے کام میں ہماری ایک علیحدہ ہی پلاننگ ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں شادیاں سب سے پہلے انوار مدینہ نے شروع کی، یتیموں کی شادیاں، بچوں کی پاکستان کے اندر فیسیں سب سے پہلے انوار مدینہ والوں نے شروع کی، یتیم بچوں کی فیسیں سب سے پہلے، عمرے کی ٹکٹیں سب سے پہلے انوار مدینہ والوں نے شروع کی۔ انشاءاللہ اس مرتبہ بھی جو میرے ذہن میں پلان ہے نا وہ بنا کیا ہے، وہ اس پہ عمل کر لیا ہے، کیا کر لیا؟ لیکن قوم کو منگتا نہیں بنانا چاہیے، کیا؟ پھر بولیں آپ کو اس لیے کہ لوگ کہتے ہوں کہ ہمارے مدینہ والے اس مرتبہ آگے کیوں نہیں لگے، میں سمجھتا ہوں، اور میں نے اپنے طور پر کہا، میں گیا ہوں جا کے وہاں جا کے سارا دیکھ کے آیا ہوں، حالات سارے دیکھ کے آیا ہوں، میں کہہ رہا ہوں قوم کو منگتا نہ بناؤ، قوموں کو منگتا نہ بناؤ، ان کا سورس آف انکم بناؤ، ان کو کمائی کا ان کے اندر جذبہ پیدا کرو۔
گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں، کسی کے پاس ایک جانور تھا، کسی کے پاس 2 تھے، کسی کے پاس 4 تھے، بہ گئے بیچارے۔ جن کے پاس 1 یا 2 گائے بھینسیں تھی، ان کا دودھ بیچتا تھا، سارے دن گائے بھینس باہر چلتی تھی، رات کو اپنے دودھ بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ ایسے کرتا تھا کہ نہیں ایسے کرتا تھا؟ اب بیچارے کو گائے بھینس بھی بہ گئی، اب وہ کیا کریں گے بیچارے؟ نہ 1.5-2 لاکھ روپیہ ہونا ہے، گائے نہ آئے گی، بھینس تو 3-4 لاکھ روپے میں آتی ہے، 5 لاکھ میں بھی آتی ہے، 1.5-2 لاکھ میں گائے آ جاتی ہے، نہ اس کے پاس 1.5-2 لاکھ ہوگا، نہ بچوں کا پیٹ۔ چلو ابھی تو ہم دیکھ کے آ جائیں گے، بعد میں اگلے مہینے وہ کیا کرے گا، اس سے اگلے مہینے کیا کرے گا، باقی سارا سال وہ کیا کرے گا؟ تو میں نے اس کا فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ وہ جو ہمارے لوگ ہیں نا، غریب لوگ، جا کے تحقیق کر کے ہر کسی کے گھر میں ایک جا کے گائے باندھ کے آ جائیں گے، اپنے بچوں کو پیٹ نہ پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ان کا پیٹ پلے گا، اپنے بچوں کو پالے گا، اس پہ خرچہ ہی کوئی نہیں ہے، سارے دن باہر چار کے آئے گی، آ کے شام کو دودھ ہو کے آرام سے بیچ دیں گے، بچوں کا پیٹ پڑا ہو، قوم منگتی نہیں بنے گی۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے کرنے سے کیا ہوگا؟ میں کہوں ہمارے ہی کرنے سے ہوگا۔ قوم کو 1 مہینے کا راشن دے کے بعد میں کیا کرو گے؟ ان کا کیا کرو گے بعد میں ان کا؟ یہاں سے کتنی چلیے گی 50-100 گائے لے لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے آپ سے؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہاں پہ ایسے لوگوں کے لیے کہیں گے پاجی میں کبھی بنا کرنا، یہ تو دیکھو اس کا روزگار لگے گا۔ اچھا رہ گئی پاجیوں بیچ دیں گے، تو یار غریب بھی بیچے گا نا، تو جس کے بچوں کا پیٹ پلے گا وہ بیچے گا نہیں، وہ تو دھوئیں دے گا آپ کو۔ میں نظریاتی طور پر یہ سوچتا ہوں کہ ان کا سورس آف انکم بنانا چاہیے۔ اب فیکٹری ہم لگا کے نہیں دے سکتے، ریڈی کا میں پتہ نہیں لگاتا کہ نہیں لگاتا، جہاں سے سیلاب آ کے چلا جائے نا وہاں پہ فصل بڑی تیز ہوتی ہے، گھاس بڑا ہوتا ہے وہاں پر، چارہ بڑا پیدا ہوتا ہے وہاں پر، جانور چلیں گے ان کے تو دودھ پئیں گے، ہمیں بھی دعائیں دیں گے۔ آپ نے دعا کرنی ہے اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔